میں آج درد سنانا چاہتا ہوں، کل تھپڑ مار لینا مجھے گوارا ہے، لیکن دل کا درد سنانا چاہتا ہوں، مجھے سنانے دو۔ مرغے کی دکان والے پہ دیکھا میں نے، جہاں وہ مرغی بنا رہا تھا، 8 سال کے بچے کے دونوں پاؤں میں اور ہاتھ میں زنجیر بنا کے کھوٹے میں باندھا ہوا ہے۔ میں کشن گنج ایک تقریر میں جا رہا تھا، مفتی ثاقب قاسمی آئے تھے، جلسے میں چلے گئے شاید، انہوں نے بلایا تھا، دیکھا کہ وہ بچہ باندھا ہوا، میں رک گیا، اس دکاندار سے پوچھا کہ بابا 8 سال کا بچہ ہے، دونوں پاؤں میں آپ نے بیڑی لگا دی، ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی، ایسا کیا ہوا، چوری کیا؟ کہنے لگا کہ مفتی صاحب کم سے کم 2 سال سے یہ کوریکس پیتا ہے، اسکول کا بستہ لے کے اسکول بھیجتے ہیں، اسی بستے کو اسکول میں چھوڑ دیتا ہے، ماسٹر ٹیچر سے جھوٹ بول کر کے گھر چلا آتا ہے، کوریکس پی لیتا ہے، 2 سال سے مار کے تھک گئے، بستہ دے کے کتاب دے کے تھک گئے، ہاتھ میں کام نہیں کرتا ہے، اس لیے سوچے ہیں کہ کوریکس پی کے کسی ٹرک کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، اس سے اچھا ہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی لگا کے دکان کے سامنے میں ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، بدا ہوا رہے، بچے گا تو اپاہج بن کے بچے گا تو ایکسیڈنٹ ہو کے مرے گا۔ جامعہ زندہ باد۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سے 2 بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک مشن جمعیت علماء ارریہ کی ایک تحریک ہے، ابھی صدر جمعیت علماء بہار حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب قاسمی نے آپ سے کہا، ایک تحریک نشہ کی تحریک ہے، دوسری تحریک جہیز کی تحریک ہے۔ نشہ کی تحریک کے حوالے سے لگ بھگ جمعیت علماء ارریہ کی ٹیم 3 سال سے پورے ضلع کے اندر کوشش کر رہی ہے، ملک میں جمعیت کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی ترکیلی کے اندر یہاں کی سرکاری پنچایت بھون میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ محترمہ عنایت خان صاحبہ پچھلے دنوں آئی تھی 26 تاریخ کو، ہم نے ایک میمورنڈم پیش کیا اور میمورنڈم میں ہم نے لکھا کہ محترمہ آپ جس ہیڈ کوارٹر سے ترکیلی کے اس سرکاری بھون میں آ رہے ہیں، یہ تو گاؤں ہے، یہ تو دیہات ہے، جانے دیجئے، بڑی بڑی سرکاری بلڈنگوں اور سرکاری عمارتوں کے چاروں بغل کوریکس کی شیشیاں پھینکی ہوئی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں، جس سڑک سے آپ آئی ہیں سڑک کے دونوں کنارے کوریکس کی بیتیاں شیشیاں ہزاروں کی تعداد میں پھینکی ہوئی ہیں۔ ہم نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے میمورنڈم پیش کیا اور ہم کہا کہ خدا را ہمارے بچوں کو بچا لیجئے، ہمارے گھروں کو بچا لیجئے، روڈ کا ایکسیڈنٹ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، نوجوان زہر کی پڑیاں کھا رہے ہیں، گھروں میں شادی بیاہ کا مسئلہ ختم ہو رہا ہے، میرا گھر اس مدرسے کے سامنے میں 1.25 کلومیٹر پہ پڑتا ہے، میں ایک روز گھر کے سامنے باہر نکلا تو چوگھٹی پہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت 2 بچہ کو بغل میں لیے ہوئے، بوڑھی سے مراد 40-50 سال کے درمیان کی عمر تھی، بچے 2 لیے ہوئے، سر کے بال کھول کے سر پٹک رہی ہے، اٹھا رہی ہے، پٹک رہی ہے، اٹھا رہی ہے، اور دونوں ہاتھ بچے کا پکڑے ہوئے۔ میں آیا اور اس عورت سے پوچھا کہ بہن بتا، چاچی بتا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارا شوہر شراب پی کے آتا ہے، نشہ کر کے آتا ہے، سارا پیسہ کو اسی میں ختم کر دیتا ہے، رات کو پھٹا لے کے مارتا بھی ہے اور کھانا بھی نہیں دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ معلوم ہوا ہے کہ مفتی اطہر صاحب نشہ کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، جانے کی ہمت نہیں ہوئی، میں نے سوچا کہ اسی چوگھٹی پہ سر پٹ کے اگر کوئی زندہ ہوگا تو میری خیریت پوچھنے کے لیے ضرور آئے۔ اے نوجوانوں، میں ترکیلی کے نوجوان سے اکیلا نہیں کہتا، بھگوان پور کے نوجوان سے، باگیسری کے نوجوان سے، بلوا کے نوجوان سے، بیرگاچھی کے نوجوان سے، پنسیا کے نوجوان سے، ڈومریا کے نوجوان سے، ارریہ ضلع کے نوجوان سے اور بہار کے باسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، زندگی بڑی انمول تحفہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی رب کی امانت ہے، اگر تمہاری زندگی ہوتی تو خودکشی کرنا حرام ہوتا، انگلی کاٹنا حرام ہوتا، بلیڈ حلال ہوتا، بلیڈ لگا کے پھانسی
پہ لٹک جانا حلال ہوتا، ایک انگلی کاٹنا حرام، ناخن اکھاڑ لینا حرام، پھانسی پہ لٹکنا حرام، اس لیے کہ رب نے جان امانت کے لیے دی۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کیوں نشہ کا کاروبار ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے؟ میرے گھر میں نشہ کا کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ دکانیں بند ہو گئی، تیل بکنا بند ہو گیا، پرچون بکنا بند ہو گیا، ٹھیلے بند ہو گئے، بھٹے بند ہو گئے، سیمنٹ کی بوریاں اٹھانے کے لائق نہیں رہے۔ جاؤ سیمنٹ کی بوریاں اٹھاؤ، کھیت میں پسلی لاؤ، ہاتھ میں کچیا لو، کھیت کماؤ، دھان کاٹو۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، نشہ، کوریکس، افیم اور ان تمام بیماریوں کے چکر میں پڑ کے نسل کو برباد کرو۔ آپ کو تکلیف ہوگی، میرے بہت سے نوجوان چڑھ رہے ہوں گے، مفتی اطہر کو کس نے یہ کہا نشہ کے خلاف بولنے کے لیے؟ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، کل مسکر حرام۔ مولوی اگر حرام کو حرام نہیں کہتا ہے تو وہ مولوی نہیں۔ ہم حرام کو حرام کہیں گے، ناجائز کو ناجائز کہیں گے، اور اکثریت ایمان والے کی حرام کو حرام ہی سمجھتی ہے۔ کیا نشہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تو کتنے لوگ بولتے ہیں نشہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ شراب نہیں پینا چاہیے کہ پینا چاہیے؟ بولو بھائی بولو، پینا چاہیے؟ پینا چاہیے؟ نہیں پینا چاہیے۔ کوریکس پینا چاہیے؟ نہیں پینا چاہیے۔ کوریکس کا کاروبار ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہونا چاہیے نا؟ آپ سب ساتھ ہیں، آپ قرآن والے ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا آپ نبی والے، آپ شریعت والے ہیں، لیکن آپ کا سماج اجڑ رہا ہے، آپ کا سماج اجڑ رہا ہے۔ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، طلاق دے رہا ہے لڑکا کوریکس پی پی کر کے، اور کہتا ہے کہ ہم تو اتنے نشے میں تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے بیوی کو پیار کا جملہ کہا کہ طلاق کی بات کہا۔ اے نوجوانوں، طے کرو کہ ہم نشے کا کاروبار بند کریں گے، نشے کی خرید و فروخت بند کریں گے۔ کیوں زہر کی پڑیاں بیچ رہے ہو؟ نوجوان نسلوں کو برباد کر رہے ہو۔ بیرگاچی چوک پہ ایک مرغے والے کی دکان پہ میں پہنچا، 10 سال کے بعد ترکیلی میں جلسہ ہو رہا ہے۔ میں آج درد سنانا چاہتا ہوں، کل تھپڑ مار لینا مجھے گوارا ہے، لیکن دل کا درد سنانا چاہتا ہوں، مجھے سنانے دو۔ مرغے کی دکان والے پہ دیکھا میں نے، جہاں وہ مرغی بنا رہا تھا، 8 سال کے بچے کے دونوں پاؤں میں ہاتھ میں زنجیر بنا کے کھوٹے میں باندھا ہوا ہے۔ میں کشن گنج ایک تقریر میں جا رہا تھا، مفتی ثاقب قاسمی آئے تھے، جلسے میں چلے گئے شاید، انہوں نے بلایا تھا، دیکھا کہ وہ بچہ باندھا ہوا، میں رک گیا، اس دکاندار سے پوچھا کہ بابا 8 سال کا بچہ ہے، دونوں پاؤں میں آپ نے بیڑی لگا دی، ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی، ایسا کیا ہوا؟ چوری کیا؟ کہنے لگا کہ مفتی صاحب کم سے کم 2 سال سے یہ کوریکس پیتا ہے، اسکول کا بستہ لے کے اسکول بھیجتے ہیں، اسی بستے کو اسکول میں چھوڑ دیتا ہے، ماسٹر ٹیچر سے جھوٹ بول کر کے گھر چلا آتا ہے، کوریکس پی لیتا ہے، 2 سال سے مار کے تھک گئے، بستہ دے کے کتاب دے کے تھک گئے، ہاتھ میں کام نہیں کرتا ہے، اس لیے سوچے ہیں کہ کوریکس پی کے کسی ٹرک کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، اس سے اچھا ہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی لگا کے دکان کے سامنے میں ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، بدا ہوا ہے، بچے کا تو اپاہج بن کے بچے کا تو ایکسیڈنٹ ہو کے مرے گا۔ 8 سال کا بچہ، 9 سال 10 سال کا بچہ اسکول جانے والا، مدرسہ جانے والا، IAS بننے والا، APS بننے والا، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بننے والا، مولوی، حافظ، قاری اور عالم بننے والا، آج کوریکسی بن رہا ہے، جواڑی بن رہا ہے، شرابی اور کبابی بن رہا ہے۔ سماج کے لوگوں، تم دیکھتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، جاؤ کل صبح میں گن لینا کوریکس کی شیشی کو سڑک کے کنارے میں، اگر ترکیلی چوک سے ڈومریا والے، ترکیلی چوک سے برگاچی والے، ترکیلی چوک سے باگیسری والے، ترکیلی چوک سے بلوا والے، آپ نے ساری بوتلوں کو جمع کیا اور ٹریکٹر کی ٹرالی بھر نہیں گئی تو مجھے ترکیلی چوک پہ الٹے لٹکا دینا، خدا کے راستے میں ہم بھی چلے جائیں گے، تیار ہیں، لیکن خدا کے
کے واسطے بچوں کو بچا لو، نسلوں کو بچا لو، شراب و کباب کے اڈے کو بند کرو، نوجوان لڑکیوں کو طلاق ہو رہی ہے شراب اور نشے کی، اسکول جانے والا میرا بچہ برباد ہو رہا، پڑھائی کا سسٹم چوپٹ ہو گیا، مدرسے کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بات شراب کو توبہ کیجئے، نشے کو توبہ کیجئے، ہیں تیار انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ، شراب کا کاروبار بند کریں گے، کورکس کا کاروبار بند کریں گے، تیار ہیں؟ کہیے نہ پیئیں گے نہ پینے دیں گے، بولیے بولیے، نہ پیئیں گے نہ پینے دیں گے، نہ پینے والے کو برداشت کریں گے، تیار ہے نا؟ تیار ہے نا؟ تیار، الحمدللہ الحمدللہ، جزاکم اللہ، شکریہ آپ کا، شکریہ۔ ایک بات ہو گئی، جلدی سمیٹتا ہوں، اس بیچ میں بچوں سے درخواست کرتا ہوں جن بچوں کے سر پہ دستار باندھی جائے گی آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، آپ کی دستار کا وقت ہو رہا ہے۔